السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو دستان دنیا یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کے پاس حاضر ہوں ناول ہم کہاں کے سچے تھے کی 6 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی تھی اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس مرحلے میں نے ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے مشل کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دیر تک ناراض رہیں گی، پھر مان جائیں گی اور ان کے کون سے 2-4 بیٹے ہیں، ایک کو خفا کر دیں تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلی دوپہر کو میں امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں چلے گی اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا، انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اگلے دن، البتہ میں مشل کو فون کرتا رہا اور اب پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی۔ البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی امی کو ناراض کیا ہے۔ تیسرے دن جب میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، جب کراچی سے ماموں کی کال آئی، امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھی۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ یہی میرے دماغ میں آئی تھی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی، مگر ان کی یہ حالت اتنی خراب حالت نہیں ہوگی، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل گیا۔ امی اب آئی سی یو سے باہر تھی، مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ میں امی کے کمرے کے باہر گیا تھا، انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں اور اسی طرح بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے باہر جانے کو کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، اچھی بنی تھی، چند دن پہلے تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے دیکھ کر مجھے کہا تھا۔ میں نے مشل کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، ویٹرز روم کے کونے میں کرسی پر بیٹھی، وہ بھی خود مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ ہوتی، نہ امی مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا اور وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی اور وہ امی سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر میں نہیں گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دواؤں کے اثر سوتی رہی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگ گئی تھی اور میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر غصہ پڑا، میں ہی تو ان کی حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے ان کا حال احوال، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر بھی میں وہیں بیٹھا رہا، کافی دیر تک وہیں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دست بردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی، وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا، وجہ جو بھی تھی، اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہے میری شادی کر دیں، مگر مہرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ ایک ہفتے بعد امی گھر آ گئی تھی۔ ممانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہیں امی کی ذمہ داری کر رہی تھی۔
امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں نے رہائش حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا اور امی کو کراچی سے لے آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی اور یہ بات مجھے عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا، بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہاں ہوں سے دیتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے، مگر مجھے ایسے لگا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں رو کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہی۔ آپ میرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، اور خدا کے لیے یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت دنوں سے میں نہیں کر پایا، وہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی کسے؟ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو وہ پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہاں، میرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا ہے۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہی، مگر میرے دل میں ضرور رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہے کسی کو چھوڑنا۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، میں نے اس سے کہا تھا، ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا، مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشل کو ترک کر رہا تھا۔ جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تہتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا احسان اور اتنا کچھ کرتی ہوں، مجھے نہیں لگتا خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا احساس طرح رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا، مجھے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں، سو میں چپ تھا، اور اس کے پاس شاید کچھ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مشل، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے اسے کہا تھا۔ وہ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا، اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی ایک عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکا دے کر کیسے رہو گے؟ اسود، میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور بھی بہت سے فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ رو رہی تھی اور میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم اتنا یاد رکھنا کہ میں نے تم سے بہت محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا تھا کہ کوئی اور تمہیں کوئی اتنا نہیں چاہے گا، مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے، اور ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح، نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے، نہ وہ۔
مگر وہ بھی تمہارے اور میرے بارے میں یہی جانتی ہے، اور تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو، پھر بھی تم دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میری دعا ہے تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو، حالانہ کہ تم نے کسی کو برباد کر دیا۔